علماء کرام، عزیز طلباء، قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم جس کی ابتدا قاعدے سے ہوا کرتی ہے اور اس کے بعد ناظرہ اور حفظ کا مرحلہ آتا ہے، یہ ہماری ابتدائی تعلیم ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ وہ طلباء جو بعد میں قرآن کریم فرقان حمید تجوید اور قراءت کے ساتھ پڑھنے میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ ان مراحل سے پہلے وہ گزر چکے ہوں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، وہ حضرات جو اس وقت قرآن کریم فرقان حمید بالخصوص حفظ پڑھا رہے ہیں یا ناظرہ اور قاعدہ پڑھا رہے ہیں، ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جس طرح حفظ کے بچے کا آپ خیال رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پہلے سبق سنائے، پھر سبقی اور پھر منزل سنائے، اسی طرح وہ بچے جو اس وقت قاعدے میں ہیں یا ناظرے میں ہیں، ان کو بھی آپ اسی ترتیب سے چلائیں گے کہ ان کا سبق بھی ہو، روزانہ کی بنیاد پر ان کی سبقی بھی ہو اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی منزل بھی ہو۔ ادائیگی پر شروع دن سے جب آپ خیال رکھیں گے تو تب طالب علم کی ادائیگی وہ صحیح ہو سکے گی۔ دوسری بات، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ کچھ نہیں سمجھ رہا، اس وقت اس کو کسی چیز کی کسی شے کا علم نہیں ہے، جبھی تو آپ کے پاس پڑھنے آیا ہے۔ کوئی بھی تختی شروع کرانے سے پہلے اس کو اس کے متعلق جو چیزیں بتانی ہیں وہ لازمی بتائیں اور اس کو پڑھوائیں اور اس کو سمجھائیں۔ اب بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بتایا بھی، سمجھایا بھی، پھر بھی وہ غلط کر رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو بڑے بڑے عالم بن رہے ہیں، جو دور حدیث میں پہنچ گئے، وہ بھی غلط پڑھتے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی تو آپ نے صحیح کرانا ہوتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ طالب علم ہے، اس کو آپ بار بار سمجھائیں گے، اس کو قواعد بار بار بتائیں گے اور اس کے مطابق عمل کرائیں گے، تب اس کا قاعدہ صحیح ہوگا اور اس کے بعد اس کا ناظرہ صحیح ہوگا۔ اب جو بچہ وہ حافظ بننا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے، اور جو حافظ نہیں بننا چاہتا وہ تجوید ضرور پڑھے تاکہ قرآن کریم کی ادائیگی وہ صحیح ہو۔ کہ قرآن کریم فرقان حمید کا حافظ بننا یہ ضروری نہیں، لیکن قرآن کریم جتنا پڑھا جائے اس کا صحیح پڑھا جانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جہاں پر بھی قرآن کریم فرقان حمید وہ حفظ میں سنا رہا ہے، سبق آپ نے اس کو پڑھانا ہے، تو اس بچے کو جہاں اللہ تبارک و تعالی کی فضیلت اور اس کی قدرت کا بیان ہے، تھوڑی بہت چیزیں اس کو بتا دیا کریں، اور اسی طرح وہ آیات جن کے اندر واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، فضیلتوں کا، کمالات کا بیان ہے، وہ اس کو سمجھا دیا کریں کہ بیٹا یہ دیکھیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور بعض لوگوں کا اس کے خلاف یہ خیال ہے۔ نام لیے بغیر آپ ان کو بتائیں۔ اب جو قرآن کی اس آیت مقدسہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، بیٹا خود بتاؤ کہ وہ مسلمان ہے یا اسلام سے خارج ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا
عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ بسا اوقات حفظ کا بچہ ہے یا ناظرہ ہے یا قرآن کریم فرقان حمید وہ تجوید کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، بے شک سناتے وقت ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ وہ خدا کا بھی خدا بنا دیتا ہے۔ تو اس پر ایک دم اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، بلکہ آرام سے اسے کہیں کہ مجھے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ کلمے بھی یاد رہیں گے اور اس کی توجہ بھی رہے گی کہ آئندہ میں نے اس قسم کی غلطیاں نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ کا آخری کلام جو اللہ کے آخری نبی حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس کی خدمت ہمیں صدق دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھنا کہ مجھے محتمم صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ محتمم آپ کے خلاف غلط رپورٹ بھی بنا سکتا ہے، بسا اوقات غلطی سے وہ رپورٹ غلط ہو جاتی ہے، بسا اوقات جان بوجھ کر بھی جو ناظم ہوتا ہے وہ غلط رپورٹ پیش کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کا دل نہ لگتا ہو۔ لیکن آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھنا، جو استاد کلاس میں بیٹھ گیا وہ اس کلاس کا استاد بھی ہے اور سب کچھ وہ ہے۔ ناظمین کو چاہیے کہ پہلے اس استاد کی عزت کا خیال کریں، پھر جو اپنے قواعد اور قوانین ہیں پھر اس کا خیال رکھا کریں۔ اگر ناظمین مدرسہ محتممین مدرسہ استاد کی عزت کا خیال نہیں کریں گے تو لا محالہ استاد آپ کے بچوں کو دل سے نہیں پڑھائے گا، اور استادوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر پڑھایا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پڑھانے میں برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے اور محنت کے ساتھ مسلسل پابندی کے ساتھ بچے کا خیال رکھتے ہوئے اس کو صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور، تکبر اور ریاکاری، حسد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔